أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبیلے سے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تفسیر۔ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم قرآن میں تو نہیں تھا، البتہ قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اوپر والی آیت کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان قریب کعبے کو قبلہ بنایا جائے گا تو اس پر اعتراض ہوگا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ یہ اعتراض کریں تو آپ فرما دیں مشرق و مغرب ہر سمت کا مالک اللہ تعالی ہی ہے، وہ جس سمت کی طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے، کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یہاں سیدھے راستے سے مراد دین اسلام یا کعبے کو قبلہ ماننا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً
إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت مبارکہ میں 4 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، فرمایا کہ اے مسلمانوں، جس طرح تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ نمبر 2، قبلے کی تبدیلی کی حکمت بتائی کہ ہم دیکھیں کہ کون سمت و جہت میں پڑا رہتا ہے اور کون رسول کی پیروی کر کے سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اور کون رسول کریم کی پیروی کر کے سچا مومن ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نمبر 3، لوگوں پر قبلے کی یہ تبدیلی ضرور بہت بھاری تھی، اسی لیے کئی کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے۔ نمبر 4، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا، جس پر اس آیت کریمہ سے انہیں اطمینان دلایا گیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان یعنی نمازیں ضائع کر دے۔ اہم بات، مسلمان گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے قیامت میں انبیاء علیہم السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے خدا کا پیغام اپنی امتوں تک صحیح طریقے سے پہنچا دیا تھا۔ گواہی کا ایک معنی یہ ہے کہ مسلمان تمام دنیا کے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا کر حق کی گواہی دیں اور ان پر خدا کی حجت پوری کریں کہ انہیں خدا کا پیغام مل گیا تھا، اور یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امت تک خدا کا پیغام پہنچا کر گواہی دینے والے ہیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نبوت سے ہر شخص کے حال، اس کے ایمان کی حقیقت، اچھے برے اعمال اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه
الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم اور کثیر انبیاء علیہم السلام کا قبلہ تھا۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم دے دیا جائے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ضرور ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، اور ابھی اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر دو، تو ابھی اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا رخ انور، اپنا رخ قبلے کی طرف کعبے کی طرف کر دیا، اور آپ کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا۔ یوں ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف اور 2 خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا ہوئیں۔ یہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا گیا کہ تم جہاں بھی ہو جب نماز پڑھنے لگو تو اپنے منہ کعبے کی طرف کر لو، اور قبلہ تبدیل ہونے کی یہ حقانیت اہل کتاب خوب جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وصف بھی مذکور ہے کہ آپ مختلف اوقات میں نماز کے لیے 2 قبلوں کی طرف رخ کریں گے، اور ان کی انبیاء علیہم السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نشانی یہی بتائی تھی۔ اب اگرچہ اہل کتاب اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ آپ کی رضا اور خوشی کے لیے قبلہ تبدیل فرما دیا۔ نمبر 2، تبدیل یہ قبلہ کا واقعہ ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران ہوا۔ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم نازل ہوا اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ نماز میں کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ صدق اللہ العظیم۔